آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ ناظرین، آپ اس میں دیکھیں گے کہ اب ڈاکٹر ثانیہ کی بہن سمیرہ کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور بارات آ چکی ہوتی ہے۔ سب ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے۔ ثانیہ بھی وہاں پر اچھا خاصا بول دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا سسر کو کافی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بولنا اس کے سسر کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ وہ جب بھی بولتی ہے بہت سخت بولتی ہے، اس کے سسر کا کہنا ہے۔ ادھر سلمان بھی اسے کہتا ہے کہ تم کافی اداس لگ رہی ہو، کچھ تو ایسا ہے، تمہارے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ثانیہ بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ لڑکا اسے آ کر اس بات کی پھر تصدیق کر دیتا ہے کہ تمہارے سسر شاہ نواز کی وجہ سے میری بہن اس دنیا سے جا چکی ہے، اور میں یہ سب کچھ میڈیا پہ لا کر سر عام بتاؤں گا۔ وہاں پر اچانک سلمان بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ ثانیہ کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس لڑکے کے آ کر اچھی خاصی پٹائی بھی کر دیتا ہے، اور اس کو اس وقت چھوڑ دیتا ہے جب وہ لڑکا اس کو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تمہاری ماں بھی کینسر میں مبتلا ہے، اور تمہارے والد نے یہ بات ابھی تک چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر سلمان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اگر یہ بات غلط ہوئی تو میں تمہیں اپنی بہن کے ساتھ قبر میں اتار کر چھوڑوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی بات ہو تو ضرور کر لینا۔ نیکسٹ سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے سلمان کا بھائی ریحان جو ہے اس نے چھپ کر عنبر سے نکاح کر چکا ہے، لیکن وہ اندر سے بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اب اس کی یہ ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ گھر والوں کو اپنے نکاح کے بارے میں بتائے۔ وہاں ڈاکٹر عنبر بھی اسے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بتا دو، آخر نکاح کو چھپانا گناہ ہے۔ اچانک وہاں پہ وہ ڈاکٹر ثانیہ اور سلمان کو دیکھتے ہیں جو اس کے اپارٹمنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر عنبر سے کہتی ہے تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، اس لیے میری بہن مجھ سے کہتی تھی کہ تم اس سے شادی نہ کرو، کیونکہ بزدل انسان کسی وقت بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ کہتا ہے میں بزدل نہیں ہوں، میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہوں، اور بہت جلد اپنے گھر والوں کو بھی بتا دوں گا۔ نیکسٹ سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ثانیہ کی بہن کی شادی سے پہلے زینب اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ تم بھی ثانیہ کی طرح گھر کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے تو اپنا گھر برباد کرنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ تو اچھا ہے کہ اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں جو اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس بات پر ان کی جو پھپھو ہوتی ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ثانیہ نے آخر کیا کیا ہے، حق کے خلاف آواز ہی اٹھائی ہے، اور آپ نے انہیں حق کے خلاف آواز اٹھانے کو کہا ہے۔ جب تعلیم دی ہے تو شعور بھی آتا ہے، اور شعور یہ نہیں کہ حق کے خلاف بولا نہ جائے، اپنے انصاف کے لیے بولا نہ جائے۔ تو زینب اسے کہتی ہے کہ تم تو خاموش رہو تو بہتر ہے، میں اپنی بیٹیوں کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، نہ کہ اجڑا ہوا۔ گھر بسانا اتنا آسان نہیں ہے، گھر بسانے کے لیے کافی قربانی دینی پڑتی ہے اور کافی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ زینب جو ہے اپنی نند کو اچھی خاصی ڈانٹ دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم ہمارے معاملے سے دور رہو تو زیادہ اچھا ہے، آگ کو ہوا نہ دو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگر آگ بھڑک اٹھی تو سارا کا گھر بھی جل سکتا ہے، کیونکہ اب سارا بھی اس گھر کا حصہ بننے والی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اور سلمان شاہ کا بہت زیادہ تعلق ہے، ایک ہی ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ سمیرہ کا گھر بھی برباد ہو جائے، وہ بھی صرف ثانیہ کی وجہ سے۔ اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے۔ تمام باتیں سننے کے بعد اس کا بھائی بھی یہ بات کہتا ہے کہ تم بہن ذرا خاموش ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ زینب غلط نہیں کہہ رہی، گھر بنانے کے لیے کافی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور کافی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان کی پھپھو خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں تو یہی کہوں گی اتنا پڑھانے کے بعد اگر لڑکیوں کو خاموشی کرانا تھا تو بہتر تھا کہ ان کو پڑھائی نہ کرواتے، ان کو بس اسی طرح ہی رخصت کر دیتے۔ یہ باتیں بھی اس کے بھائی کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ نیکسٹ سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ثانیہ جو ہے فریال کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس لیے وہ آج کھانا کھانے کے لیے باہر نہیں جاتی۔
تو اس کی نند دیورانی جو ہے، جو اس کی بھابھی ہوتی ہے بنی ہوئی ہے، وہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کے آئی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ تم باہر نہیں آؤ گی، تم کافی جو ہے نا پریشان بھی ہو۔ تو وہ اسے کہتی ہے تم سلمان کی وجہ سے بالکل پریشان نہ ہو، کہ سلمان بہت ہی زیادہ اچھا لڑکا ہے، اس نے فریال کو خود ہی ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ فریال نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور اب وہ فریال کے پاس بالکل نہیں جائے گا، یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ ثانیہ اپنی دیورانی کی باتیں سن کر تسلی میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا اچھا گائیڈ کیا۔ تو وہ کہتی ہے چلے ٹھیک ہے، اب تم ناشتہ کر لو اور میں جاتی ہوں۔